سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست منظور، پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ افغان حکام نے بھی مذاکرات کے حوالے سے سفارتی سطح پر رابطے کیے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ افغانستان سے مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد میں وہی حکام شریک ہوں گے جو پہلے مذاکرات میں شامل رہے۔ برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست منظور، پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر ایک دفعہ پھر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ امن کو ایک بار پھر موقع دیا جائے اور مذاکرات کیے جائیں، ترکیہ کی جانب سے درخواست کی گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Please hold on. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست منظور، پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست منظور، پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ افغان حکام نے بھی مذاکرات کے حوالے سے سفارتی سطح پر رابطے کیے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد میں وہی حکام شریک ہوں گے جو پہلے مذاکرات میں شریک رہے۔ آپ کو بتائیں کہ برادر اسلامی ملک ترکیہ کی درخواست منظور، پاکستان کا امن کو ایک اور موقع، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے پر پاکستانی وفد نے آج واپس آنا تھا، تاہم ترکیہ کے حکام نے پاکستانی وفد سے رکنے کی درخواست کی تھی، جس پر پاکستانی وفد استنبول میں ہی موجود تھا۔ افغان حکام نے بھی مذاکرات کے حوالے سے سفارتی سطح پر رابطے کیے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ چاہتا ہے کہ اس کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر امن کی امید ہوئی ہے اور پاکستان نے ایک پھر موقع دیا امن کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، اور افغانستان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں اگر وہ اس معاہدے پہ عمل ایگری نہیں کرتا، اور پاکستان کی جو بہت ہی جینوئن قسم کی ڈیمانڈ ہے جو اس نے دوحہ اکارڈ میں شامل کی تھی کہ ہم اپنی زمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا تو اس کی بہت فار ریچنگ افیکٹ ہوں گے، نہ صرف افغانستان کی سیکورٹی کے اوپر بلکہ ان کے ٹریڈ کے اوپر، ان کی جو اکانومی ہے جو کہ ٹوٹلی بیسڈ آن وار اکانومی ہے، وار کے تھرو وہ پیسے کماتے ہیں، ٹیرر کے تھرو پیسے کماتے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے، لیکن ان کے پیچھے چونکہ انڈیا ان کو جرک دیتا ہے جس سے وہ کچھ انہوں نے فائنینشیل فیسیلیٹیشن حاصل کی ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں وہ اس معاملے میں۔ تو ترکیہ کو بھی اس معاملے کا علم ہے کہ اگر اس طرح کے حالات کریٹ ہوتے ہیں کہ جو پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان وہ سب کچھ کرے گا جو اس کی سیکورٹی کو کہ ضمانت کے لیے ضروری ہوا، تو پھر یہ خطے کے لیے بھی بہت برے حالات ہوں گے، اور تمام اسلامی ملک کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی،
तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल अफगानिस्तान को भी थोड़ी सी समझ आई है तालिबान को, और तुर्किया भी इसमें दोबारा उन्होंने जंप इन किया ताकि सूरत हाल को संभाल के कोई एमिकेबली इसका सोल्यूशन निकाल सके। अच्छा सर, जैसा कि आपने बात की है कि उनको हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं, क्या हिंदुस्तान इतना उनको सपोर्ट कर पाएगा? हमने देखा है कि पीछे जो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त भारत ने जंग लड़ी उसमें उसको बड़ी नाकामी हुई है। लेकिन तालिबान कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई उनका विजन नहीं है, कोई स्टेट क्राफ्ट का उनको पता नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाने हैं या सल्तनत रियासत को कैसे इंतजाम कैसे चलाना है। वो डंग टपाव के ऊपर चल रहे हैं कि इधर से पैसा आ गया, उधर से स्मगलिंग कर ली, इधर से टेरर एक्टिविटीज जो है उससे हिस्सा ले लिया। टीटीपी को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मुख्तलिफ वर्जन उनके सामने आ रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे वो यहाँ पे है नहीं है, और फिर उसके बाद जब उनको सबूत वहाँ पे दिए गए, सब कुछ दिखाया कि आपके हेलीकॉप्टर्स में आपके साथ बैठे हुए वो जा रहे हैं, आपकी गाड़ियों में बैठे हैं, आपके साथ मीटिंग में शामिल हैं, तो फिर वो मान गए। और फिर उनको कहा गया कि आप जब कहते हैं हम उनको रीलोकेट कर लेते हैं तो इसका मतलब वो वहाँ पे मौजूद हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मौजूद है तो रीलोकेट करेंगे ना। और फिर आप जब कहते हैं रीलोकेट करेंगे तो इसका मतलब आपका उन पे इन्फ्लुएंस भी मौजूद है कि आपका कहना भी वो मान लेंगे। तो दोनों हर तरह से वो झूठे पड़ रहे हैं। एक्चुअली टीटीपी वालों ने अफगान तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह साहब, उन पे बैत की हुई है। तो ये भी जो उनकी बात अभी रिसेंटली उन्होंने कहा जी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी बिल्कुल झूठ है। तो जब कोई बंदा किसी पे बैत करता है तो उसको अमीर का हुक्म मानता है। अमीर जब हुक्म देगा तो उनकी क्या मजाल है कि उसको उसकी हुक्मतोली करें। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी का और भारत का लिंकेज जो है, क्योंकि एक कंटिन्यूसली या परमानेंट इकोनॉमिक फ्लो तो है नहीं अफगानिस्तान के अंदर कि जहां से ये ट्रेड करके या एक्सपोर्ट करके, बैंकिंग सिस्टम भी नहीं है कि जहां से ये पैसे कमा सकें, डॉलर कमा सकें और मुल्क को चला सकें। तो जहां से उनको पैसे मिलते हैं वहां से वो हाथ फैला देते हैं, उनके आगे पे घुटने भी टेक देते हैं, और उनके मुताबिक जो उनके टारगेट्स हैं या उनके मुतालबात हैं उन पर अमल करके अपने ही हमसाये को जो 40 साल तक इनको सपोर्ट करता रहा, इनको बैसाखियां प्रोवाइड करता रहा, इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहा। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहा। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती